ایک اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے، عورت دا مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہے آئے. عورت دا مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہے آئے. عورت نو رکھو پردے چ، اسلام دہائی دے رہے آئے. عورت دا مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہے آئے. عورت نو رکھو پردے چ، اسلام دہائی دے رہے آئے. پر طور طریقہ دنیا دا اج ہوری دکھائی دے رہے آئے. پردہ نہیں ہونا چاہیدا اے شور سنائی دے رہے آئے. میں مرداں دے دوش بدوش چلا، اے عورت رٹ لگا رہی ہے. مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے. ترقی تے جا رہی ہے کہ ترقی جا رہی ہے؟ جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم و حیا اتارے نے. جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم و حیا اتارے نے. زین دیاں پینٹاں پائیاں نے، نالے پائے ہوئے غرارے نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غلامی رسول دین حق کی شرط اول ہے. غلامی رسول دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم دی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص. درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، سپہ سالار اعظم، حبیب کبریا، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ تے. محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد میں شعبان بڑا ہی
عظیم مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر کثرت دے نال روزے رکھیا کردے، اور بلکہ احادیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے رسول رمضان المبارک دے مہینے تو علاوہ جس مہینے دے بہت زیادہ کثرت دے نال روزے رکھیا کردے سن وہی شعبان دا مہینہ ہے۔ اور سارے معاشرے دے اندر اور یہ بات یقینی ہے کہ دین اور شریعت وہی ہے جڑی اللہ تعالی نے جناب جبرائیل امین نو بے کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرمائی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرفوں دین بنا کے اس نو شریعت دا رنگ دے کے دین دے اندر شامل کرن دی کوشش کرے گا تے او رد تے ہو سکتا ہے، لیکن دین دا حصہ بن سکتا نہیں بن سکتا۔ اور سارے معاشرے دے اندر جیڑی گزشتہ رات گزری ہے جس نو شب برات کہا جاندہ ہے، حالانکہ اگر پوری شریعت دا مطالعہ کیتا جائے اور ورق گردانی کیتی جائے اور محبوب پیغمبر دی احادیث نو پڑھیا جائے، ایسی کوئی رات نہیں ملتی اور اس دے فضائل اور نہ جانے لوگاں نے کتنے فضائل اور اس رات دے حوالے دے نال بہت ساریاں باتاں بنائیاں نے۔ اور اس رات دا جڑا نام ہے شب برات، یہ نام ہی دس رہا ہے کہ ان دی دین دے اندر کوئی اصل نہیں۔ شب دا معنی رات اور برات دا معنی کسی چیز تو بری ہو جانا، کٹ جانا۔ یہ فارسی زبان دا لفظ ہے اور سارا دا سارا دین عربی زبان دے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ لفظ ہی دس رہا ہے کہ اس رات دا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس رات دے اندر پھر لوگاں نے بہت ساری حدیث اپنے کولو بنائیاں ہیں، میں انشاءاللہ آگے جا کے اس چیز دی وضاحت کراں گا۔ قیام اللیل، روزہ، عبادت، بہت زیادہ اس رات نو خرچ کرنا اور محافل دا اہتمام کرنا اور قبرستان دے اندر جانا، اوتے جا کے اصال ثواب کرنا، نہ جانے بہت ساریاں باتاں بنائیاں نے۔ مختصر اور جامع بات ہے کہ اس رات دے حوالے دے نال اللہ دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو کوئی چیز ثابت نہیں۔ ہاں، اس مہینے دی فضیلت ہے کہ اللہ دے رسول بہت زیادہ اس مہینے دے اندر روزے رکھیا کرتے سن، کثرت نال روزے رکھیا کرتے سن۔ بلکہ سیدہ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتیاں نے کہ اگر میرے روزے کوئی قضائی دے باقی ہوندے تے اس مہینے دے اندر میں محبوب پیغمبر دے نال انہاں روزیاں دی قضائی دے لیندی۔
باقی اس رات کے حوالے دے نال جنیاں چیزاں نے وہ خود ساختہ نے اور موضوع نے، ضعیف نے، اللہ دے رسول کو اس دی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ اور محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ میرے اوپر اپنی طرفوں کوئی بات بنا کے میری طرف منسوب کر دیندا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جڑا بندہ جھوٹ بنا کے اپنے کولو شریعت سازی کر کے اپنے کولو حدیث بنا کے محبوب پیغمبر دی طرف منسوب کر دیندا ہے، فرمایا ان دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور محدثین نے اگر حصول دیاں کتاباں نو، اصول حدیث دیاں کتاباں نو پڑھیا جائے، محدثین حدیث بیان کرن دے اندر بڑے محتاط سن۔ اس طرح نہیں کہ ہر بندہ جیڑا ہے وہ کہہ دے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حدیث دے بیان کرن دیاں بہت ساری شرائط نے، اور پھر جڑا بندہ حدیث نو بیان کرن والا ہے ان دے واسطے بھی محدثین نے بہت ساری شرائط بیان کیتیاں نے۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے اوپر جھوٹ بولدا ہے اپنی طرفوں بات بنا کے میری طرف منسوب کر کے اس نو حدیث دا نام دے کے بیان کردا ہے لوگاں دے اندر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے دا ٹھکانہ جہنم بنا چھڑیا ہے، اور دین اسلام مکمل ہو چکیا ہے۔ اس دے اندر کسی قسم دے وعدے کاٹے دی کوئی گنجائش نہیں۔ عرفات دا میدان ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ تشریف فرما نے، جمع غفیر سورت مائدہ دی آیت الیوم اکملت لکم اس موقع تے نازل ہوئی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے صحابہ اکرام نو پڑھ کے سنائی، اور پھر میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ اکرام نو گواہ بنایا ہے، فرمایا میرے صحابہ کیا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ صحابہ اکرام جمع غفیر ہے، صحابہ اکرام یک زبان کہندے نے اللہ دے رسول تسی دین ساڈے تک پہنچایا نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے اس وقت پھر آسمان دی طرف انگلی اٹھا کے کہا ہے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ اے زمین تے میرے صحابہ میری امت گواہی دے رہی ہے کہ تسی اللہ دا دین کما حقو پہنچا دیتا ہے، اللہ تم ہی گواہ ہو جا، جڑا تم نے دین دیتا ہے، شریعت دیتی ہے، پیغام دیتا ہے، وہ میں کما حقو پہنچا چھڑے ہے۔ اور قرآن مجید دی آیت نازل ہوئی ہے سورت مائدہ دے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس چیز دا ذکر کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوب جی اعلان کر دیو دنیا کائنات دے لوگاں نو، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا محبوب جی اللہ نے جڑا تواڈے واسطے دین پسند کیتا ہے، جڑا اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے دین دا انتخاب کیتا ہے، او کوہ صفا تو شروع ہویا ہے، اس وقت تسی دین دی دعوت دیتی ہے، اج اللہ تعالیٰ نے اس دین نو مکمل کر چھڑیا ہے۔ الیوم اکملت لکم، الیوم میدان عرفات یوم عرفہ اللہ تعالیٰ نے دین نو مکمل کر چھڑیا، فرمایا
اور اللہ تعالیٰ نے جڑا تواڈے واسطے دین پسند کیتا ہے اللہ نے اس دی اج تکمیل کر چھڈیے اج تو بعد اس دین دے اندر کسی قسم دے وعدے گاٹے دی گنجائش نہیں۔ اور جڑا بندہ دین دے اندر اپنی طرفوں کوئی عبادت بنا کے اپنی طرفوں کوئی حدیث بنا کے نعوذ باللہ اس دین دے اندر شامل کر دے او اے سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نے دین پہنچان دا حق ادا کیتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیتا دوسرے مقام دے اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے دین پسند کیتا ہے دین اسلام ہے اج اللہ نے اس نو مکمل کر چھڑیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دیاں تمام جزیات نو مکمل کر چھڑیا ہے، ان دے اندر کسے قسم دی اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں رہن دیتی۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر جڑا بندہ دین نو اس طرح نہیں تسلیم کردا جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے دسیا ہے بلکہ اپنی طرفوں ان دے اندر کوئی چیز ایجاد کرن دی کوشش کردا ہے، ان دے اندروں کوئی چیز داخل کرن دی کوشش کردا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دے اندر حدیث مبارک ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دسنا چاہنا عبادت او عبادت جڑی اللہ دے محبوب پیغمبر نے دسیے اپنی طرف وہ عبادت او عبادت نہیں بلکہ کل قیامت والے دن انسان واسطے ایسی عبادت وبال بن جائے گی۔ سیدنا بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے بڑے جلیل القدر صحابی نے انصار دے نال تعلق رکھن والے نے غزوہ بدر دے اندر بھی شامل ہوئے نے غزوہ احد دے اندر بھی تمام جنگاں دے اندر شامل ہوئے نے بڑے جلیل القدر صحابی نے۔ اور جامع ترمذی دے اندر حدیث مبارک ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی قربانی دا موقع عید الاضحیٰ دا موقع ہے انہاں نے اپنے قربانی دے جانور نو قربانی دی نماز تو پہلے ذبح کر کے لوگاں دے اندر ان دا گوشت تقسیم کر دیتا ہے تاکہ سب تو پہلے لوگاں دے گھراں دے اندر میری قربانی دا گوشت پہنچے اور میں اجر و ثواب ملے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول گئے نماز دا موقع میرے محبوب پیغمبر نماز پڑھان لگے نے سیدنا بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول گئے فرمایا محبوب جی سبق تو اج تے میں نیکی دے اندر سبقت لے گیا اج تے میں اپنے باقی ساتھیاں دے نالوں نیکی دے اندر اگے ود گیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوچھا فرمایا بردہ دس نہ کس طرح تو اپنے ساتھیاں دے نالوں نیکی دے اندر اگے ود گیا ہے فرمایا محبوب جی اج میں سب تو پہلے اپنی قربانی نو ذبح کر کے اون دا گوشت لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے آج میں اپنے رب نو راضی کر لیا ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے نے نہیں بردہ نہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بردہ تیرا عمل سنت دے مطابق نہیں تیرے اس عمل تے محمدی مور اور سٹیمپ نہیں فرمایا ہے تیری قربانی اللہ دے قابل قبول نہیں فرمایا من عامل عملا بڑے ہی قیمتی الفاظ نے محبوب پیغمبر دے صحیح البخاری دے اس موقع تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد فرمایا جڑا بندہ دین دے اندر کوئی عمل کردا ہے دین دے اندر کوئی عبادت کردا ہے کوئی ذکر کردا ہے فرمایا اس ذکر تے
اس عبادت تے میں محمد دی مور نہیں فرمایا اور رد تے ہو سکتا ہے دین دا حصہ بن سکتا نہیں۔ اگر صحابی دا عمل سنت دے مطابق نہ ہوئے، اگر صحابی جنہ نے محبوب پیغمبر دا چہرہ مبارک دیکھا ہے، جنہ دے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنہیں ایمان دی حالت دے اندر اور میرا چہرہ انہیں دیکھا ہے اور ایمان دی حالت دے اندر اس دنیا تو چلا گئے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے۔ اتنے فضیلت والے صحابہ، اگر صحابہ دا عمل سنت دے مطابق نہ ہوئے، میرے محبوب پیغمبر کہن فہو ردن، اے عمل مردود ہے۔ اج دا مسلمان سنت دے مطابق عمل نہیں، سنت دے مطابق نماز نہیں، سنت دے مطابق معاملات نہیں، اور اپنے آپ نو بڑا محب رسول کہن والا، اس انسان دا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا عمل رد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اللہ فرماندے نے فہوا منصورا، جڑے بندے دا عمل سنت دے مطابق نہیں، اپنی من مردی کردے، اپنی عقل نو استعمال کردے، اپنی خواہشات دے مطابق عمل کردے، میرے محبوب پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن اعلان فرما رہے ہے 27واں پارہ سورت دا نام سورت واقعہ، فرمایا کل قیامت دے دن ایسے لوگ جڑے ہون گے، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر ہی انہاں دے عمل ضائع کر دے گا، کل قیامت والے دن انہاں دے عمل دا کوئی اللہ دے ہاں مل اور قیمت پے گی نہیں، دنیا دے اندر ضائع ہو جا۔ جس طرح ہوا چل دیے آندھی ریت دے ذرات اڑ جایا کر دینے، فرمایا اس طرح انہاں لوگاں دا عمل ضائع ہو جائے گا جنہ دا عمل سنت دے مطابق نہیں، محمدی طریقے دے مطابق نہیں، اپنی من مانی ہے، اپنی عقل نو استعمال کر دینے۔ آؤ اس مقام دے ایک اور حدیث مبارکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جاء ثلاثۃ رہط من الصحابتی، فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر دے 3 صحابہ آئے نے، انہاں صحابہ دے اندروں ایک سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے او صحابی نے جڑے میرے محبوب پیغمبر دی ہر بات نو نوٹ کر لیا کر دے سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے منع کیتا، فرمایا عبداللہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی ہر بات نو نوٹ نہ کریا کرے، اللہ دے محبوب پیغمبر کسے وقت حالت دی کسے حالت دے اندر خوشی دی حالت دے اندر ہویا کر دینے، کہتے میرے محبوب پیغمبر غصے دی حالت دے اندر ہوندے نے، ہر بات نہ لکھیا کر۔ محبوب پیغمبر نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، فرمایا عبداللہ ہر بات لکھیا کر، واللہ مینو اللہ دی قسم ہے اس زبان دے اندرو حق تو علاوہ کوئی اور بات نکل دی نہیں۔ ایک ایسے صحابی نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص، اور تیسرے صحابی سیدنا عثمان بن مظعون، اے میرے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے، گھر دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر موجود نے، اے محبوب پیغمبر دی رات دی عبادت دے بارے سوال کر رہے نے، فرمایا امی جان سانو دسو نا اللہ دے محبوب پیغمبر دی رات دی عبادت دا کی معمول ہے، آپ رات نو کی عبادت کر دینے، کنی تہجد پڑھ دینے، کنا قرآن مجید دی تلاوت کر دینے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی ماں امی عائشہ بیان کر دیا نے، فرمایا انہوں میں دسیا اللہ دے محبوب پیغمبر رات نو آپ دی عبادت دا معمول ہے، آپ رات نو سوندے بھی نے، رات نو اللہ دے محبوب پیغمبر تہجد بھی پڑھ دینے۔ محبوب پیغمبر دے تین صحابہ محبوب
پیغمبر دی عبادت دے بارے سنن تو بعد ایک صحابی رسول کہن لگے اج تو بعد میں شادی نہیں کراں گا، ساری زندگی میں اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر لگا دیاں گا۔ دوسرے صحابی کہن لگے اج تو بعد میں رات نو آرام نہیں کراں گا، بلکہ ساری رات میں قیام دے اندر، رکوع دے اندر اور اسی طرح سجدے دے اندر گزار دیاں گا۔ تیسرے صحابی کہن لگے اج تو بعد میں روزہ افطار نہیں کراں گا، بلکہ پیدر پیر مسلسل میں روزے ہی رکھدا جاواں گا۔ یہ باتاں کر کے تینوں صحابہ چلے گئے نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی گفتگو نو سنیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے۔ سیدہ نے دسیا تواڈے 3 جان نثار آئے نے، انہاں نے رات دی عبادت دے بارے مینوں پوچھا ہے، میں انہاں نو دسیا تے آیا گلاں کر کے ٹر گئے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے انہاں دے پیچھے پیغام بھیجیا، بلایا، فرمایا محبوب پیغمبر نے انہاں نو بلا کے فرمایا میرے صحابہ واللہ انی اشقاکم للہ واللہ انی اخشى واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے میں سب تو زیادہ تواڈے کولوں رب تو ڈرن والا، میں سب تو زیادہ پرہیزگار تے متقیاں، لیکن فمن رغب عن سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس بندے نے میری سنت تو اراض کر لیا، جس بندے نے میرے طریقے تو اراض کر لیا، جس بندے نے میرے اسوے تو اراض کر لیا، فرمایا اس بندے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، تعلق نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا میری سنت میرا طریقہ کیے، فرمایا میں شادی بھی کیتی ہے، میں اللہ دی عبادت بھی کرنا، 11 میرے محبوب پیغمبر دیاں بیویاں اور اللہ دی عبادت بھی، فرمایا میں روزہ رکھنا بھی ہاں، روزہ افطار بھی کرنا، میں رات نو آرام بھی کرنا، میں رات نو اللہ دی عبادت بھی کرنا، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس بندے نے میری سنت تو اراض کر لیا، جس بندے نے میرے طریقے تو اراض کر لیا، جس بندے نے میرے اسوے تو اراض کر لیا، فرمایا اس بندے دا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا محبوب جی اللہ تعالی نے تانوں بہت عظمت شان دیتی ہے، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ فرمایا محبوب جی اللہ تعالیٰ نے تانوں معاف کر چڑھیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑی عظمتاں تے شاناں دیتیاں نے، اللہ تعالیٰ نے تانوں جنت دا سردار بنا چڑھیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تانوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی تواڈے صحابہ بڑے گناہگار ہاں، اسی زیادہ تو زیادہ عبادت کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا عبادت بھی ہوئے تے محمد دے طریقے دے مطابق ہوئے، محمد دی سنت دے مطابق ہوئے۔ فرمایا وہ عبادت نہیں، چاہے بندہ ساری رات قیام کیوں نہ کرتا رہے، ساری زندگی روزے کیوں نہ رکھتا رہے، ساری زندگی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دے، لیکن عبادت واسطے طریقہ محمدی ہونا چاہیے، عبادت واسطے طریقہ میرے محبوب پیغمبر دا ہونا چاہیے۔ عبادت وہی عبادت ہے، اللہ دے ہاں عبادت
وہی قبول ہے، اللہ دے ہاں عبادت وہی مل پے گا، اللہ دے ہاں عبادت وہی قبول ہوئے گی جڑی میرے محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے گی۔ اگر محمدی طریقہ نہیں، اگر میرے محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق عبادت نہیں، پھر دنیا دے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت دے اندر بھی رسوائی ہے۔ فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا بہت سارے میرے ایسے امتی نے کل قیامت والے دن اللہ دے حضور حاضر ہون گے، اونا دے چہرے جڑے نے اونا دے چہرے تے محراب بنے ہون گے عبادت کر کر کے، عاملۃ ناصبہ، عبادت کر کر کے تھک چکے ہون گے، عبادت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، نفلی عبادت، نفلی روزے، فرائض دا اہتمام، نوافل دا اہتمام، ہر قسم دی عبادت کیتی ہوئے گی، لیکن کل قیامت والے دن جدو اللہ دے حضور حاضر ہوں گے انہاں واسطے جہنم ہوئے گی۔ کیا وجہ ہے؟ عبادت کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن انہاں دی عبادت جڑی ہے وہ محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں، اپنی منمانی، اپنی نماز، باپ دادا والی نماز، نانی دادی والی نماز چلتے آ رہے ہیں۔ قالوا وجدنا علیہ آبانا، ساڑھے وڈکے ساڑھے اباؤ اجداد اسی طرح ہی نماز پڑھتے رہنے، اسی طرح ہی ہو اینا رسم و رواج نو چلاندے رہنے۔ نہیں محترم، جدو محبوب پیغمبر دی حدیث آ جائے، آپ دا طریقہ آ جائے، محبوب دی سنت آ جائے، پھر باپ دادے دی نماز نہیں، پھر باپ دادے دا رسم و رواج نہیں، پھر صحابہ اکرام دا کی عمل ہویا کرتا سی۔ قالوا سمعنا واطعنا، قالوا سمعنا واطعنا، جدو صحابہ اکرام میرے محبوب پیغمبر دی حدیث سن لیا کر دے، محبوب پیغمبر دا فرمان سن لیا کر دے، اس وقت صحابہ اکرام کی کیا کر دے سن؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور دے اندر صحابہ اکرام دا عمل ذکر کی دے، فرمایا محبوب جی قالوا سمعنا واطعنا، فرمایا محبوب جی اسی سن بھی لے اسی اطاعت بھی کر لئے۔ آج دا محب رسول، آج دا عاشق رسول اپنے آپ نو بہت بڑا محب کہن والا، محبوب پیغمبر دی حدیث آ جائے انہوں تقسیم کر دیں دے، اے فلاں فرقے دی حدیث ہے، اے فلاں مذہب دی حدیث ہے، نہیں نہیں، محبوب پیغمبر دی حدیث ہر ایک واسطے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جڑا بندہ دین دے اندر نوی کوئی چیز ایجاد کرن دی کوشش کر دے، نوی کوئی چیز اس دے اندر داخل کرن دی کوشش کر دے، فرمایا فہو رد، او مردود ہے۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر جدوں بھی خطبہ دیا کر دے سن، اللہ دے محبوب پیغمبر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا محبوب پیغمبر جدوں بھی خطبہ دیندے سن، اللہ دے محبوب پیغمبر پڑھیا کر دے سن فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ اللہ دے محبوب پیغمبر پڑھیا کردے سن، فرمایا سب تو بہترین بات اللہ دی کتاب ہے، سب تو بہترین بات اللہ دی کتاب دی بات ہے، اور سب تو بہترین طریقہ اور اسوا محبوب پیغمبر دی بات ہے، محبوب پیغمبر دا طریقہ ہے۔ فرمایا فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب تو برے کم اونے جنہاں نو انسان خود بنا کے دین دے اندر شامل کر دے، دین دے اندر شامل کر، ایوی عبادت ہے، ایوی ذکر ہے،
ابھی محبوب پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا سب تو برے کاموں نے جڑے دین دے اندر خود شامل کر دیتے جان، فرمایا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ہر بدل جڑیے او گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جڑیے او جہنم دی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جڑا بندہ میری سنت تو اعراض کر لیندہ ہے، میری سنت تو منہ موڑ لیندہ ہے، میرے طریقے تو اعراض کردہ ہے، فرمایا اس بندے دا میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح شب برات دے حوالے دے نال لوگوں نے بہت ساری حدیثاں بنائی، انہیں بہت سارے عمل اپنے کو ایجاد کر کے، اور تمام محدثین دا اتفاق ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم، اور اسی طرح امام ترمذی، اور اسی طرح امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام عراقی رحمہ اللہ تعالی، انہاں تمام محدثین دا اتفاق ہے اس رات دے حوالے دے نال، اس رات دی فضیلت دے بارے جتنیاں بھی احادیث نے سب دی سب ضعیف اور موضوع نے، ساریاں ضعیف نے، موضوع نے، محبوب پیغمبر تو ثابت نہیں۔ سب تو پہلی حدیث اس رات دی فضیلت دے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں بیان کیتی جاندی ہے۔ جامع ترمذی دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ جامع ترمذی دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حدیث بیان کی دی جاندی ہے، فرمایا جدو شعبان دی 15ویں رات ہوندی ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے، اور اللہ رب العالمین فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے، اور قبیلہ کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر اللہ تعالی لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ عرب دے اندر بنو کلب بہت بڑا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے دے اندر بہت زیادہ بکریاں، اور اسی طرح انہاں دا ذریعہ معاش بکریاں نو پالنا، بکریاں نو چرانا۔ فرمایا اس قبیلے دی بکریاں دے بالاں دے برابر اللہ تعالیٰ اس رات دے اندر لوگاں نو معاف کر دیندے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے گل ہی مکا چھڈیے، امام ترمذی اس حدیث نو ذکر کرن تو بعد خود اس حدیث دے بارے دس رہے نے، فرمایا اس حدیث دے اندر امام یحییٰ بن کثیر اور اسی طرح حجاج اے دو راوی نے، فرمایا ان دونوں راویاں دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو بیان ثابت ہی نہیں۔ فرمایا ھذا حدیث ضعیف، فرمایا حدیث کمزور ہے، اے حدیث قابل عمل نہیں، اور تمام محدثین نے اس حدیث نو ضعیف کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے، فرمایا اس حدیث دے اندر یحییٰ بن کثیر جڑے راوی نے او ضعیف نے، مجہول نے، انہاں دا سما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو ثابت ہی نہیں۔ اور اسی طرح اس رات دی فضیلت دے بارے دوسری حدیث سیدنا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو بیان کیتی جاندی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا جدو رمضان المبارک پہلے شعبان دا مہینہ اس دی 15ویں رات جس نو شب برات کیا جاندہ ہے، فرمایا جدو یہ رات ہوئے اس رات اس مہینے دی 15ویں رات، فرمایا اس رات دا قیام کریا کرو، کثرت دے نال قیام کریا کرو اور اس دے دن دا روزہ رکھیا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِي آلِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا اس دن دے اندر اللہ رب العالمین غروب شمس دے وقت آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے، فرمایا اللہ رب العالمین جیڑا اس رات دے اندر اللہ کو معافی منگ دے، اللہ رب العالمین فرما دینے فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اس نو معاف کر دینا، فرمایا جیڑا بندہ رزق منگ دے اللہ اس نو رزق عطا کر دیندے، فرمایا جیڑا اپنے گناہاں دی بخشش منگ دے اللہ انہوں اندے گناہاں تو اندے گناہاں نو صاف کر دیندے نے، انہوں اللہ رب العالمین معاف کر دیندے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اور اس تو علاوہ قضا و قضا جیڑا جیڑی دعا کر دے اللہ انہوں عطا کر دیندے، اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے حتی یطلع الفجر، ساری رات اللہ تعالیٰ اسمان دنیا تے تشریف رکھ دینے، ساری رات جیڑا قیام کر رہے انہوں بھی اللہ معاف کر دیندے نے، اور اسی طرح جیڑا روزہ رکھ دے انہوں بھی معاف کر دیندے نے، جیڑا ذکر و اذکار کر دے اللہ انہوں بھی معاف کر دیندے نے۔ فرمایا اس حدیث ذکر کرن تو بعد امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے ھذا حدیث ضعیف جدا، فرمایا حدیث بہت زیادہ کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث دی سند کے اندر ابن ابی سر ایک راوی نے فرمایا محدثین نے اپنے کتاباں دے اندر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب دے اندر اور اسی طرح تہذیب التہذیب انہاں دی بہت بڑی کتاب ہے حافظ ابن حجر دی، اور اسی طرح امام ذہبی نے اس راوی دے بارے لکھے ہے، فرمایا وزاؤن، اے راوی بہت زیادہ وزا سی، حدیثہ اپنے کلو بنا کے وضو ردیثہ بنا کے محبوب پیغمبر دی طرف منسوب کر دیا کردا سی۔ فرمایا اس رات دے بارے اے دوسری حدیث اے بھی ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے، اس دے بھی راوی تمام دے تمام تقریباً ضعیف نے۔ اور تیسری حدیث اس رات دے بارے جڑی بیان کیتی جاندی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نام عبد الرحمن بن قیس ہے، ابو موسیٰ انہاں دی کنیت ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کولو بیان کرتے نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے، پھر دنیا دے لوگاں نو دیکھ دینے، اللہ رب العالمین انہاں نو دیکھ دینے اس رات دے اندر، فرمایا فیغفروا لجمیع خلقہ، اللہ رب العالمین اپنے ساری مخلوق نو معاف کر دیندے نے اس رات دے اندر، فرمایا الا لمشرک او مشائن، فرمایا دو بندیاں نو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر دے، ایک جیڑا بندہ مشرک ہے اور دوسرا جیڑا اپنے دل دے اندر اپنے بھائی دے بارے بغض اور عداوت اور ناراضگی رکھن والا ہے، فرمایا انہاں دو بندیاں تو علاوہ اللہ رب العالمین سارے نو معاف کر دیندے نے۔ اس رات دے بارے تیسری حدیث بیان کیتی جاندی، فرمایا بھی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اور اس حدیث دی سند دے اندر ایسے بہت سارے راوی نے جڑے مجہول نے،
مجہول اس راوی نو کہا جاندہ ہے جندہ نہ پتہ ہوئے، نہ اندے والد دے بارے کوئی معلومات ہوئے، نہ اندے قوم قبیلے دے بارے کوئی معلومات ہوئے، اس راوی نو مجہول کیا جاندہ ہے۔ فرمایا اس حدیث دی ساری سند دے اندر تقریباً سارے راوی جڑے نے وہ مجہول نے، اور ابن لعیہ جڑا وزاع سی اپنے کولو حدیثہ بنا کے بیان کردہ سی، فرمایا اس حدیث دے اندر، اس حدیث دی سند دے اندر موجود ہے۔ محترم سامعین، عبادت وہی عبادت ہے جس عبادت کے اوپر محمدی مور ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہے۔ اس تو علاوہ جنہیں مرضی قیام کر لو، روزے رکھ لو، اور اس تو علاوہ جنہیں مرضی صدقہ خیرات کر لو، فرمایا وہ عبادت نہیں عبادت، بلکہ وہ انسان واسطے وبال بن جائے گی۔ اور اسی طرح تمام محدثین دا اتفاق ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار دے اندر، اور اسی طرح حافظ عراقی نے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ جڑے سعودیہ دے بہت بڑے مفتی سن، اور اسی طرح علامہ ابن رجب اور ملا علی قاری حنفی، اور اسی طرح ابو بکر العرابی، علامہ عبدالحی حنفی، انہوں نے تمام نے اس چیز تے اتفاق کی ہے کہ اس رات دے بارے جنیاں بھی روایات نے، جنی بھی عبادت ہے، فرمایا وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر تو ثابت نہیں۔ باقی سال دی راتاں دے مطابق اے بھی رات ہے، اس رات دے اندر خصوصی طور تے محفلہ دا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار دا اہتمام کرنا، قرآن مجید دی تلاوت دا زیادہ اہتمام کرنا، خاص طور تے اس رات دے اندر، اور اسی طرح رات دے قیام دا اہتمام کرنا، صبح نو روزہ رکھنا۔ محترم سامعین، اللہ دے محبوب پیغمبر تو یہ ثابت نہیں، اور ایسے شاہ ماہ شعبان دے اندر کافی ساری لوگ بدعات کر دینے، قیام کر دینے رات نو، اور اسی طرح 100 رکعتاں ادا کر دینے، اور اسی طرح 1000 دفعہ سورۃ اخلاص دی جڑا بندہ تلاوت کرے گا انہوں اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، اور اسی طرح قبراں دیاں زیارتاں، اور اسی طرح کھانے پکائے جاندے نے، یہ ساری بدعات نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور سب تو برے کاموں نے جڑے دین دے اندر نویں بنا کے داخل کر دیتے جان، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جڑی ہے وہ انسان نو جہنم دی طرف لے جائے گی۔ عبادت وہی عبادت ہے جن دوتے اللہ دے محبوب پیغمبر دی مورے۔ اللہ دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ تو زیادہ عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے، عورت دا مانا پردہ قرآن گواہی دے رہے آئے، عورت دا مانا پردہ قرآن گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے چ اسلام دہائی دے رہے آئے، عورت دا مانا پردہ قرآن گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے چ اسلام دہائی دے رہے آئے، پر طور طریقہ دنیا دا اج ہوری دکھائی دے رہے آئے، پردہ نہیں ہونا چاہیدہ اے شور سنائی دے رہے آئے، میں مرداں دے دوش بدوش چلا اے عورت رٹ لگا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے، ترقی تے جا رہی ہے کہ ترقی جا رہی ہے۔ جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم و حیا اتارے نے، جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم و حیا اتارے نے، زین دیاں پینٹاں پائیاں نے نالے پائے ہوئے غرارے نے،